جو شخص نواز شریف سے ملا وہی شخص شہباز شریف سے ملا تھا. وہی شخص آصف علی زرداری. اچھا ملا ایک ہی شخص ہے. ایک ہی کافی ہوتا ہے. اچھا اچھا وہ اتنا طاقتور شخص ہے پانندہ کہ اس نے تینوں کو راضی کر لیا. اچھا اور وہ یقینی طور پر وہ صاحب نہیں ہے جو لوگ سوچ رہے ہوں. اچھا جی وہ کسی کو اسائن کرتے ہیں لوگ, تمہیں پتا ہے جن کے بارے میں سوچ رہے ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ہرگز سر وہ نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. ان کے پاس اور بھی بڑے ٹاپ لیول کے نمبر 1 ہوتے ہیں مختلف. اتنی پھیلاؤ کیوں ہے, ادھر جاؤ ادھر جاؤ. بھائی اسحاق ڈار صاحب کو کیوں آپ نے چپکا دیا نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ اس لیے کہ شہباز صاحب دل سے عزت کرتے ہیں, گھبراتے ہیں اپنے بھائی سے. تو اسحاق ڈار صاحب نے کل والے جو معجزہ ہے اس میں رول پلے کیا ہے. نہیں, میاں صاحب کو گاڑی میں بٹھا کر وہ کیڑی گلی کہہ رہے ادھر تک لے جانے کو رضامند کیا. اچھا کہ برف دیکھتے ہیں وہاں جا کے. ہاں, اور وہ برف سے ملوانے میں انہوں نے ہیلپ کی. پھر شہباز شریف صاحب ادھر گئے, پھر وہ وہاں گئے اس لیے کہ ادھر ہوتے تو لیک ہو جاتی نا. تو لیک تو پھر ہو گئی, تو انہیں پتہ لگ گیا. ایس مرے کہ میرے آپ جیسے دوست ہیں جو اتنے بڑے رپورٹر ہوتے ہیں کہ وہ اسی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اخبار پڑھی تو میں کیا کروں. نہیں ہم تو واٹس ایپ پہ چل جاتے ہیں نا. او بھائی صاحب, آپ کسی بھی طرح میرے پہ اعتبار کر لو پلیز, آئی ریکویسٹ یو. میں نے یہ دیکھو مطلب یہ جو پریکٹس ہوئی ہے اس معجزے سے اب 5 سال میں نے جب صبح اب اس معجزے سے جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ ایک سٹیبل گورنمنٹ اور ٹرم اور 5 سال پورے کرے گی. ڈارلنگ بات سن میری, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو غلط میسیجنگ جا رہی تھی کہ جی پاکستان میں انتخابات کے بعد استحکام نہیں انتشار. اچھا اب کسی اور کو چھوڑو, مصیبت یہ ہے کہ ہم جو پاکستان کے وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر, ہم جب لاہور سے واپس آئے انتخابات کے فوراً بعد, پیر کے دن پہلے شو کے اندر میں نے آغاز کیسے کہا, میں کہا ادران ٹھہرو, اس وقت ملک کو سب سے زیادہ کیا الیکشن ٹرانسمیشن میں بار بار کہتا نہیں رہا کہ بھائی صاحب یہ سوچو 12 اپریل کو تمہارے وہ پیسے ختم ہو جانے ہیں $3 ارب, پھر کیا کرنا ہے. کتنی مرتبہ اس کالم میں یعنی اس بہت اچھا اگر میرے جیسا 2% کا رپورٹر جس کی کوئی سٹیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, بٹ یہ پرسپشن بلڈ تو ہوا نا کہ سٹیبل گورنمنٹ کا بننا ناممکن ہے, اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حکومت بن ہی نہیں رہی, تو یہ پرسپشن بنا اور ملک نئے انتخابات کی طرف جا رہا ہے. یہ بات ہو رہی تھی نا, اس کو پریونٹ کرنا تھا نا. اور وہ پریونشن کے اندر ہمارے کچھ دوست ممالک نے پہلے ہیلپ کی اس کو بریک کرنے میں. مجھے بیسک مسئلہ ہو رہا تھا کہ رکاوٹیں تو ہر طرف تھی, مثلا جیسے بلاول کو پرنس چارمنگ کیوں کہنا پڑتا ہے, یہ ظاہر ہے کہ اس نے دیکھیے یہ جو ابھی انتخابی مہم ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ انہوں نے ڈالا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال تحریک انصاف نے نہیں تحریک انصاف نے تمام تر ناراضگیوں کے باوجود کیا انہوں نے عمر ایوب کا نام بھی تو دے دیا تھا نا, کہ جی وزیر اعظم کا. لیٹس بی آنیسٹ, اب رکاوٹ کیا ہے بھائی. اب میری تو ذاتی خواہش یہ تھی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ خود پہل کرتی. میں نے کہا نہیں کہ عمر ایوب اگر جائے پوتا اور نواسا مل کے اور بس ایک مجھے لگتا ہے کہ محبت میں کہا بیٹے کو, میں بھی اپنے بیٹے کو کہہ دوں گا پرنس چارمنگ. ایسی چیزیں پبلکلی نہیں کی جاتی. آپ یہ تصویر دیکھو نا, وہ اعلان ان سے کروایا جا رہا ہے اور وہ پیچھے جو ہے نا وہ لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ آ گئی بات. کیا ہے وہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو یہاں پہ جوانوں کو پیروں کا ترجمان کر. چلو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا نا سر. ہاں, ابھی یقینی طور پر ایک بات ہے کہ جی یہ اگر کوئی اڑائے گا بات کہ جی پاکستان میں جی بس جی الیکشن نے تو معاملہ گڑبڑ کر دیا, کچھ نہیں, جو شکوے شکایات کو اپنی جگہ قائم رہیں گی. یہ جو ہمارے ہاں اندھی نفرت اور عقیدت میں جو تقسیم ہوئی ہے اور ان حالیہ الیکشنز نے ان میں اضافہ کیا ہے, کمی نہیں کی ہے. لیکن اس کے بعد کی جو فضا بن رہی ہے کہ اب ہمیں ملک کو کہاں لے جانا تھا. تمہارے ساتھ میں یہی رو رہا تھا نا کہ یار اب کیا مستقل لڑائی کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ جو بار بار سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ سٹیبلٹی کی جانب بڑھنا ہے, کل کی جو اتنی ایکٹیویٹی رہی ہوا کے دوش پہ,
تو کیا ہم ایک اسٹیبل گورنمنٹ کی اب امید کر لیں؟ کیونکہ آپ کا 12 اپریل یا 13 اپریل والا جو حوالہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے اس ملک کے. نہیں ابھی ایک آئی ہیو نو ڈاؤٹ، اللہ معاف کرے، کوئی یعنی کہ باقی زلزلے بھی آ جاتے ہیں اور یہ وہ آفات کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اف یو گو بائی دا لا آف ایوریجز تو بھی 2 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ یکسو ہو گئی ہیں اور انہوں نے پبلکلی کمٹ کر کے اعلان کر دیا ہے. کہ وی آر گوئنگ فار دا گورنمنٹ اینڈ یہ ہمارا. اور دیکھیے بہت اچھا پیپلز پارٹی نے نیگوسیشن جو ہوتی ہے، سنو میری بات، کہ بہرحال ان کے بغیر یہ گورنمنٹ نہیں بن سکتی تھی. انہوں نے کہا جی کہ ایک بہرحال یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ ایک شخص دوسری بار منتخب ہوگا. ہاں لیکن ٹھیک ہے، ایک بات مجھے بریک بھی لینی ہے. مجھے یہ بتائیں جو کل 2 پارٹیاں، 3 شخصیات، 3 ملاقاتیں